براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيروا في الأرض أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا عليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد اور محمد وآل محمد ممبر نشست گاہ رسالت ماں ہے. ممبر نشست گاہ رسالت ماں ہے. اب ممبر بیان حق کے لیے انتخاب ہے. ممبر بیان حق کے لیے انتخاب ہے. اب ممبر پر درس معرفت بکراب ہے. اور ممبر کا آج اہل خرد سے خطاب ہے. ممبر کا آج اہل خرد سے خطاب ہے. اور عرفان حق کی شمع دلوں میں جلائیے تب ممبر رسول پہ تشریف لائیے. عرفان حق کی شمع دلوں میں جلائیے تب ممبر رسول پہ تشریف لائیے. اور ممبر یہ وہ ہے جس پہ اصولوں کی بات ہو, کانٹوں کا ذکر ہو نہ ببولوں کی بات ہو انبیاء کی بات رسولوں کی بات ہو انبیاء کی بات رسولوں کی بات ہو. اور یا گلشن رسول کے پھولوں کی بات ہو, یا گلشن رسول کے پھولوں کی بات ہو. اور لہجے کو اپنے
لہجہ میسم بنائیے، تب منبر رسول پہ تشریف لائیے، یاد کرنے زندہ باد، تب منبر رسول پہ تشریف لائیے، اور باطل سے اجتناب ہو یہ بھی ہے احترام، باطل سے اجتناب ہو یہ بھی ہے احترام، اور حق پر عمل شتاب ہو یہ بھی ہے احترام، اور چہرہ کھلی کتاب ہو یہ بھی ہے احترام، اور اپنا بھی احتساب ہو یہ بھی ہے احترام، اور جو دور ہو گئے ہیں انہیں بھی بلائیے، تب منبر رسول پہ تشریف لائیے، تب منبر رسول پہ تشریف لائیے، اور مکر و ریا سے دور ہوں یہ بھی ہے احترام، مکر و ریا سے دور ہوں یہ بھی ہے احترام، اور با فکر و باشعور ہوں یہ بھی ہے احترام، با فکر و باشعور ہوں یہ بھی ہے احترام، اور ہر طرح بے غرور ہوں یہ بھی ہے احترام، اور عادتاً غیور ہوں یہ بھی ہے احترام، اور عادتاً غیور ہوں یہ بھی ہے احترام، اور اپنے کو اس کسوٹی پہ خود آزمائیے، تب منبر رسول پہ تشریف لائیے، تب منبر رسول پہ تشریف لائیے، اپنے کو اس کسوٹی پہ خود آزمائیے، تب منبر رسول پہ تشریف لائیے، صلوات پڑھیے محمد تقریر بے سبب نہ ہو یہ بھی ہے احترام، تقریر بے سبب نہ ہو یہ بھی ہے احترام، اور لہجے میں بھی غضب نہ ہو یہ بھی ہے احترام، لہجے میں بھی غضب نہ ہو یہ بھی ہے احترام، اور ایک لفظ بے ادب نہ ہو یہ بھی ہے احترام، زندہ باد، ایک لفظ بے ادب نہ ہو یہ بھی ہے احترام، اور اظہار بد نسب نہ ہو یہ بھی ہے احترام، اظہار بد نسب نہ ہو یہ بھی ہے احترام، اور کردار نیک اپنا جہاں کو دکھائیے، تب منبر رسول پہ تشریف لائیے، تب منبر رسول پہ تشریف لائیے، اور منبر پہ باوضو رہیں یہ بھی ہے احترام، منبر پر باوضو رہیں یہ بھی ہے احترام، اور طاہر خیال بھی رکھیں یہ بھی ہے احترام، اور جو بھی کہیں عمل کریں یہ بھی ہے احترام، جو بھی کہیں عمل بھی کریں یہ بھی ہے احترام، اور دعوے کی بھی دلیل دیں یہ بھی ہے احترام، دعوے کی بھی دلیل دیں یہ بھی ہے احترام، اور پاکیزہ اپنی فکر کو پہلے بنائیے، پھر منبر رسول پہ تشریف لائیے، پھر منبر رسول پہ تشریف لائیے، اور مجلس نہ مارکہ بنے یہ بھی ہے احترام، مجلس نہ مارکہ بنے یہ بھی ہے احترام، اور مجلس نہ مضحکہ بنے یہ بھی ہے احترام، اور مجلس نہ ایک انا بنے یہ بھی ہے احترام، مجلس نہ ایک انا بنے یہ بھی ہے احترام، اور مجلس نہ مسئلہ بنے یہ بھی ہے احترام، مجلس نہ مسئلہ بنے یہ بھی ہے احترام، اور اس طرح کے مزاج کو پہلے مٹائیے، تب منبر رسول پہ تشریف لائیے، تب منبر رسول پہ تشریف لائیے، اور طرز بیان سادہ ہو یہ بھی ہے احترام، طرز بیان سادہ ہو یہ بھی ہے احترام، اور تبلیغ کا ارادہ ہو یہ بھی ہے احترام، اور دل کا نگر کشادہ ہو یہ بھی ہے احترام، دل کا نگر کشادہ ہو یہ بھی ہے احترام، اور خلق و وفا زیادہ ہو یہ بھی ہے احترام، اور اتنی خصوصیات سے خود کو سجائیے، پھر منبر رسول پہ تشریف لائیے، پھر منبر رسول پہ تشریف لائیے، اور شائستہ ہو لباس تو یہ بھی ہے احترام، شائستہ ہو لباس تو یہ بھی ہے احترام، اور شائستگی ہو پاس تو یہ بھی ہے احترام، شائستگی ہو پاس تو یہ بھی ہے احترام، ہو دل بھی حق شناس تو یہ بھی ہے احترام، اور حق کی بنو اساس تو یہ بھی ہے احترام، اور تہذیب کا مرقع بھی خود کو بنائیے،
تب منبر رسول پہ تشریف لائیے، تب منبر رسول پہ تشریف لائیے۔ دیکھیں کہ شاعر ہیں تو سلیقے سے مدح و ثنا کریں، شاعر ہیں تو سلیقے سے مدح و ثنا کریں، اور شایان شان لفظ زبان سے ادا کریں، شایان شان لفظ زبان سے ادا کریں، اور بے ربط شعر کہہ کے نہ خود پر جفا کریں، بے ربط شعر کہہ کے نہ خود پر جفا کریں، اور مت جھوٹی واہ واہ کے پر سے اڑا کریں، مت جھوٹی واہ واہ کے پر سے اڑا کریں، اور اپنے کو عاجزی کا بھی پیکر بنائیے، تب منبر رسول پہ تشریف لائیے، اپنے کو عاجزی کا بھی پیکر بنائیے، اور تب منبر رسول پہ تشریف لائیے۔ آخری بند کہ اظہر کرو نہ آ کے بیاں، اظہر کرو نہ آ کے یہاں تم بھی قیل و قال، اظہر کرو نہ آ کے بیاں تم بھی قیل و قال، بس ہر نفس تقصد سے منبر کا ہو خیال، اور بے وجہ داد سے نہ طبیعت میں ہو اچھال، بے وجہ داد سے نہ طبیعت میں ہو اچھال، اور کیا بولو گے جو تم سے کیا جائے گا سوال، کیا بولو گے جو تم سے کیا جائے گا سوال، اور منبر کا اہل خود کو بھی پہلے بنائیے، منبر کا اہل خود کو بھی پہلے بنائیے، تب منبر رسول پہ تشریف لائیے، تب منبر رسول پہ تشریف لائیے۔ بڑی بائنڈنگ آپ نے لگا دی، کون بات نیچے سے دوسرا بند سب سے اچھا تھا۔ سلام کی گزار ہے، صدق دل سے ہو اگر جذبہ ایمان پیدا، صدق دل سے ہو اگر جذبہ ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، دامن الفت حیدر میں جو مل جاتی پناہ، دامن الفت حیدر میں جو مل جاتی پناہ، ہوتے دنیا میں سبھی بوذر و سلمہ پیدا، ہوتے دنیا میں سبھی بوذر و سلمہ پیدا، نام شبیر ہے یوں ورد زبان فطرس، نام شبیر ہے یوں ورد زبان فطرس، دامن شے کے نہ چھٹنے کا ہو امکان پیدا، دامن شے کے نہ چھٹنے کا ہو امکان پیدا، کون ہوگا جو گہرے حق میں کٹا دے گردن، کون ہوگا جو گہرے حق میں کٹا دے گردن، جز حسین ابن علی شاہ شہیداں پیدا، جز حسین ابن علی شاہ شہیداں پیدا، مانگ لے مانگنے والے یہ ہے دربار حسین، مانگ لے مانگنے والے یہ ہے دربار حسین، پھر نہ ہوگا کبھی ایسا کوئی انسان پیدا، پھر نہ ہوگا کبھی ایسا کوئی انسان پیدا، ہائے اب کوئی بھی باقی نہیں بولی زینب، ہائے اب کوئی بھی باقی نہیں بولی زینب، ہو گئے قید ستم ہونے کے ساماں پیدا، ہو گئے قید ستم ہونے کے ساماں پیدا، سینہ شاہ پہ سونے کے لیے اے زینب، سینہ شاہ پہ سونے کے لیے اے زینب، کیا کرو گی اگر بچی کا ہو ارماں پیدا، کیا کرو گی اگر بچی کا ہو ارماں پیدا، در حیدر پہ رسائی کو ضروری ہے ریاض، در حیدر پہ رسائی کو ضروری ہے ریاض، آپ کے دل میں ہو بہلول کا ایمان پیدا، آپ کے دل میں ہو بہلول کا ایمان پیدا۔ اور چار مصرے مولانا مسلوق کی
جو تمیدی مجلسیں ہوئی ہیں اس کی سلسلے کو کعبہ، صفا و مروہ اور میدان 3 کعبہ، صفا و مروہ اور میدان 3 حج کے لیے یہی ہیں سب ارکان 3 حج کے لیے یہی ہیں سب ارکان 3 ہے خواب کے تعبیر کی بنیاد میں غدیر، ہے خواب کے تعبیر کی بنیاد میں غدیر، اس واسطے دونوں میں ہے شیطان 3 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وغاسق حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومطمئن كتابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. سن 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور مقصد تجدید عہد کرنے کے لیے پھر سے فرش عزائے سید الشہداء علیہ السلام پر حاضر ہو چکے ہیں. یاد رکھیں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہر سال پہلی محرم کو ہم مجلسوں میں حاضر ہو کر کوئی رسم نہیں ادا کرتے، بلکہ اس عہد کی تجدید کرتے ہیں جسے زیارت عاشورہ میں، جسے زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم آپ کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہوتے تو آپ کی طرح ہم بھی ایک بلند مقام پر فائز ہوتے. سورہ توبہ جس کا اصل نام سورہ برات ہے، اس کی 20ویں آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے.
عنوان کیا ہو اور کیوں ہو؟ اگر اس پر بات کی جائے تو جواب میں اتنا عرض کروں گا کہ عشرہ محرم کی مجالس کے لیے عنوان کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حقیقت میں معرکہ کربلا رونما کیوں ہوا۔ اگر معرکہ کربلا اعمال کے نتیجے میں برپا ہوا تو پھر اعمال پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اگر معرکہ کربلا اعتقاد کے نتیجے میں برپا ہوا تو ان ایام اعظم میں خاص طور پر ہمیں اعتقاد پر بات کرنی چاہیے۔ کیوں ہوئی کربلا برپا؟ کربلا واقع کیوں ہوئی؟ سانحہ کربلا رونما کیوں ہوا؟ جواب سب کو معلوم ہے، عقائد کے اختلاف کی وجہ سے۔ جب پوچھا گیا کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، جواب ملا بغضاً لأبی، آپ کے بابا کے بغض۔ کل نصوص تھے، نصوص آمنے سامنے تھے، نصوص میں ٹکراؤ تھا۔ آج نصوص نہیں، افکار میں ٹکراؤ تھے۔ کل جو نصوص باطل پر تھے وہ اپنے باطل عقائد لے کر کربلا کے میدان میں، اور جو نفوس حق کے نمائندے تھے وہ اپنے حق پر مبنی عقائد لے کر کربلا کے میدان میں۔ آج ظاہراً کربلا کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن کربلا جاری ہے۔ کل نفوس کے ساتھ تھی، آج فکروں کے ساتھ ہے، آج فکروں کے ساتھ ہے۔ اگر بات واضح نہ ہو تو دلیل دوں کہ جیسے ہی فلک پر چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے، عزائے امام حسین کے خلاف فتووں کا آنا بتاتا ہے کہ کربلا آج بھی زندہ ہے بصورت افکار۔ لہذا اگر ہم حق پر ہیں تو ان افکار باطلہ کا جواب ہم کو افکار حقہ کے ذریعے سے دینا ہے، اور اس میں دل شکنی ہوگی، لوگ ناراض ہوں گے، اس کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اگر رواداری، اگر دلجوئی مزاج اسلام ہوتا تو پروردگار اپنے رسول کو مرسل کرنے میں کے فلسفے میں کبھی یہ نہ کہتا لیظہرہ علی الدین کلہ، جس دین حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کو تمام ادیان پر غالب آنا ہے، ولو کرہ المشرکون، بھلے ہی یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ قرآن اپنے مزاج کے اعتبار سے بات کر رہا تھا، میں قرآن کے اس مطلب کو اپنے نظریے کے حساب سے، اپنے مزاج کے حساب سے، اپنے مقصد کے اعتبار سے ذرا سی تبدیلی کر کے آیات میں نہیں، آیت کے پیغام میں نہیں، بلکہ آیت سے نکلنے والے نتیجے کی صورت میں۔ کل مشرکین سے مخاطب تھا قرآن، لیکن قرآن مجید جب نازل ہوتا ہے آیات کی صورت میں تو مطمع نظر بھلے ہی ایک شخص ہو، ایک گروہ ہو، ایک قوم ہو، لیکن وقتی خطاب ان سے ہوتا ہے، دائمی خطاب تمام بنی نوع انسانی کے لیے ہوتا ہے۔ ولو کرہ مشرکون کہنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مشرکین ناراض نہ ہو جائیں، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حق کے مقابلے میں آئے، جو حق کے مقابلے میں آ جائے، حق نظریے کے مقابلے میں اگر کوئی نظریہ پیش کرنے لگے، حق عقیدے کے مقابلے میں اگر کوئی باطل عقیدہ پیش کرنے لگے، حق بات کے مقابلے میں اگر کوئی باطل بات پیش کرنے لگے، تو آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ پروردگار کی
قرآن کتاب جو نازل کی ہے اس نے اس کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے فریضے کو انجام دیجیے. لہذا میرا طریقہ کار یہی رہتا ہے کہ ان ایام اعظم میں عشر اولیٰ میں خاص طور پر میں اپنے طریقہ کار میں تھوڑی سی تبدیلی لے آتا ہوں اور ان ایام میں مجھے تبلیغ کا کوئی شوق نہیں رہتا. اب آپ کہیں گے کہ تبلیغ کا شوق نہیں رہتا مطلب یہ کہ مطالبے الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں لوگوں کے. کوئی چاہتا ہے کہ فضائل پڑھے جائیں, کوئی چاہتا ہے کہ تبلیغ کی جائے. عزیزان گرامی, تبلیغ کے لفظ کے ساتھ اگر قرآن مجید میں کسی بات کو پہنچانے کی بات کہی گئی ہے تو صرف اور صرف ولایت علی ہے. اب ہم یہ نہیں سمجھ سکتے, سمجھ پاتے اس شریعت محمدی کا راز ولایت علی ابن ابی طالب میں پنہا ہے. اگر ولایت ہے تو سب کچھ ہے اور اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں. چنانچہ میں نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس میں بھی پروردگار دو عالم کیا کہہ رہا, الذین آمنوا, وہ لوگ کی جو ایمان لائے, ہاجروا, ہجرت, جاہدوا, جہاد کیا, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, باموالہم وانفسہم, اپنی جان سے اپنے مال سے, اعظم درجۃ عند اللہ, اللہ کے نزدیک ان کے درجے بلند, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور وہی فائز ہونے والے ہیں, وہی کامیاب ہیں. عنوان اس کے ذیل میں نے آپ کی گوش گزار کیا تھا کہ تفسیر سورہ توبہ اور فضائل امام المرتضیٰ. اب آپ کہیں گے کہ آپ نے اسی آیہ کریمہ سے استدلال کیوں کیا؟ جب آپ تفسیر کہہ رہے ہیں کہ پورے سورے کی تفسیر بیان کریں گے تو اسی ایک آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ ابتدا سے لے کر چلتے آیتیں روز بدلتے جاتے اور اس کی تفسیر پیش کرتے جاتے. تو میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے راوی کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کے پاس تھا. یہ کہتا تلا هذه الآیہ, امام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی. ثم فصف علی ابن ابی طالب, اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے آیہ کریمہ پڑھی اور اس آیہ کریمہ کو پڑھنے کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توصیف فرمائی, ان کے فضائل بیان کی, ان کی منقبت بیان کی. یہاں سے میں نے یہ مطلب سمجھ لیا کہ سورہ توبہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی آیت نہیں. اچھا مزاج دیکھیں آیہ کریمہ کا, جمع کی صیغے سے شروعات ہوتی ہے, الذین ہاجروا, واو جمع اس میں بھی ہے, آمنوا, واو جمع, واو جمع کیا ہوتا ہے؟ کیسے پہچانے قرآن میں واو جمع کسے کہتے ہیں؟ واو کے بعد الف لکھا جاتا ہے. وہ الف پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھا ضرور جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہاں سے کچھ چیزیں کم کی گئی ہیں اور تعلیل ہوئی ہے, اور یہ لفظ سنگولر پر دلالت نہیں کرتا بلکہ پلورل پر دلالت کرتا ہے. جب بھی آمنو کہا جائے گا تو ایک واحد شخص مراد نہیں ہوگا بلکہ ایک گروہ مراد. ہاجروا یہاں بھی واو جمع ہے, جاہدوا یہاں بھی واو جمع ہے. الذین سے شروع ہوئی بات جمع کے صیغے میں آمنوا, ہاجروا, جاہدوا, تینوں میں جمع ہی لفظ پروردگار دو عالم نے رکھی. لیکن جب قرآن کے مزاج کو سمجھنے والے نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی تو الذین کی توصیف نہیں. ساتھ ہو جائیں, ذہنوں کو آمادہ کر لیں کہ جب امام نے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا
جن کے جد پر قرآن نازل ہوا، جو قرآن کے مزاج سے آشنا ہیں، جب انہوں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تو پھر راوی کیا کہتا ہے، ثم وصف علی بن ابی طالب، امام نے حضرت مولا کائنات کے وصف بیان کیے، الذین کے نتیجے میں فقط ایک شخص کا نام لینا امام معصوم کی زبان سے اس بات کی دلیل ہے کہ علی اکیلا ہی الذین کی منزل میں ہے، تنہا علی ہے، مگر قرآن کے نقطۂ نظر سے الذین کا مصداق ہے۔ کیوں نہ؟ اگر ایمان کی بات کی جائے تو علی پر سبقت لینے والا کوئی نہیں، ہجرت کی بات کی جائے تو علی پر سبقت لے جانے والا کوئی نہیں، جہاد کی بات کی جائے جہاد کے میدان میں بھی کوئی نہیں، اور اگر مصلحتاً کبھی کسی کو مقدم کر دیا جائے علی پر، کل سے متصل ہو رہا ہے، اگر مصلحتاً کسی کو علی پر مقدم کر دیا جائے تو قدرت نہیں چاہتی کہ اسے مقدم رکھا جائے، فوراً جبرائیل نازل ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں نبی اللہ آپ پر درود و سلام، اس کے بعد پیغام کہ انہیں واپس بلائیے، اس کو بھیجیے جو آپ جیسا ہو، جو آپ جیسا ہو۔ کل میں نے یہاں تک کی گفتگو کی تھی اور بات کو متصل کر دیا تھا غدیر سے۔ 9 ہجری میں سورہ برات نازل ہو رہا ہے، ذی القعدہ کے مہینے میں، اور ذی الحجہ کے مہینے میں 10 ہجری میں آیہ بلغ نازل ہو رہی ہے، اعلان ولایت مولا کائنات ہو رہا ہے۔ وہاں لفظ مولا کے معنی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوست کے معنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ دوست ہیں، تو اتنا تو آپ ہی کے قول سے ثابت ہو گیا کہ اتنے بڑے مجمع میں اگر پیغمبر کی دوستی کے لائق کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب۔ اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب پیغمبر علی کے سوا کسی کو اپنی دوستی کا مستحق نہیں سمجھ رہے، وہ اپنی مسلک کا مستحق کہاں سمجھیں گے؟ مل جل کر عظمت اہل بیت پر ایک سلوات۔ لیکن یہ انتظام 9 ہجری اور 10 ہجری، 9 ہجری میں سورہ برات نازل کیا، علامہ مودودی کا جملہ یاد ہے، ابتدائی آیتیں پہلے رکوع سے لے کر چھٹے رکوع تک سب سے آخر میں نازل ہوئی، لیکن مضمون اتنا اہم تھا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے ان آیات کو سورہ برات کی ابتدا میں جگہ دی۔ میں علامہ سے کہوں گا کہ کم از کم آپ نے انصاف سے کام لیا کہ اللہ کا رسول اگر آیتوں کو بھی کہیں رکھنا چاہتا ہے، آیتوں میں بھی اگر تقدم و تاخر کرنا چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ تو جو رسول اتنا التزام و اہتمام کرے کہ آیتوں کو بھی مقدم و مؤخر نہ کرے اللہ کی مرضی کے بغیر، وہ رسول آپ نے جب اتنا احسان کیا ہے تو کم از کم بڑھ کے اتنا بھی کہہ دیجئے کہ جب بھی علی کو مقدم کیا کسی پر تو اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی مرضی سے کیا، اللہ کی مرضی سے کیا۔ سورہ برات اس کے نتیجے میں حدیث برات، لا یؤدی منک اور رجل منک، 73 محدثین نے، 73 علماء اسلام نے اس حدیث کو نقل کیا اور 13 بڑے بڑے صحابیوں کے نام سے ذکر کیا۔ اور کتنے بڑے بڑے نام ہیں، ایک نام لے لوں آپ کے سامنے،
سعد ابن ابی وقاص، یہ بھی راوی ہے اس حدیث کی شخصیت کیا ہے یہ آپ کو بخوبی معلوم ہے. مالک ابن حارث نے مکے میں، ابن عباس روایت بیان کرتے ہیں کہ مالک ابن حارث نے مجھ سے کہا کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص سے مکے میں ملاقات کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث علی کے سلسلے میں آپ نے سنی ہے، کوئی فضیلت علی کی رسول سے آپ نے سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے اللہ کے رسول سے علی کی فضیلت میں حدیثیں سنی ہیں. ان میں سے 4 فضیلتیں ایسی ہیں، 4 فضیلتیں ایسی ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے کوئی ایک مل جاتی تو میں پوری دنیا کی حکومت ایک طرف اور وہ فضیلت ایک طرف، اس فضیلت کو قبول کرتا، دنیا کی حکومت کو ٹھکرا دیتا. ان 4 فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت مجھے مل جاتی. مالک ابن حارث کہتے ہیں کہ کوئی ایک فضیلت سنائیے. کہا کہ موقع تھا سورہ برات کے نزول کا، ابتدائی آیتوں کی تبلیغ مکے میں خانہ کعبہ کے پاس جا کر کرنی تھی. اللہ کے رسول نے ایک صاحب کا انتخاب کیا، وہ سورہ کی ابتدائی آیتیں لے کر چلے، لیکن کچھ ہی دور پر ایک دن اور ایک رات کا راستہ وہ طے کر چکے تھے. سعد بن ابی وقاص کی نظریں ہیں، ایک دن اور ایک رات کا راستہ وہ طے کر چکے تھے. جبرائیل نازل ہوئے، یا محمد لا یؤتی منک او رجل منک، اے رسول یا تو اس کی تبلیغ آپ کریں گے یا وہ کرے گا جو آپ سے ہے. فوراً اللہ کے رسول نے علی کو آمادہ کیا، اپنی خاص سواری دی. پہلے بھی کسی کو بھیجا تھا لیکن انہیں اپنی خاص سواری نہیں دی تھی. ہماری بات پہ یقین نہ ہو تو کم از کم اپنے بزرگ صحابی کی حدیث کو تو تسلیم کرو. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ پہلے ایک صاحب کو بھیجا، پھر ان کو روکا گیا، علی کو بھیجا تو اللہ کے رسول نے اپنی خاص سواری دی. ان کو کیوں نہیں دی؟ علی کو کیوں دی؟ ہر صاحب عقل سلیم آسانی سے فیصلہ کر لے گا کہ اللہ کا رسول نہیں چاہتا تھا جہاں میں بیٹھتا ہوں، اللہ کا رسول نہیں چاہتا تھا کہ جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں کوئی اور بیٹھے اور آج بیٹھنے کو کل کوئی دلیل بنا لے. اللہ کے رسول نے ان کو نہیں دیا، اس کو دیا حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. خاص سواری دی، مولا اس پر سوار ہوئے، تیز رفتاری سے پہنچے. اب یہاں پر جگہ کے سلسلے میں اختلاف ہے. میں نے کہا 73 لوگوں نے لکھا اس واقعے کو، تو 73 لوگوں نے، کسی نے ذو الحلیفہ لکھا، کسی نے کوئی اور میدان لکھا، کسی نے جوفا کا میدان بھی لکھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ سب نے لکھا ہے تو کسی نہ کسی سند سے لکھا ہوگا. مجھے تو میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں جوفا کے میدان ہی کو صحیح مانوں. نہیں، اذان وہاں تک نہیں پہنچی. کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ غدیر جس علاقے میں واقع ہے اس وادی کا نام وادی جوفا ہے. چاہے 10 ہجری میں علی کی ولایت کا اعلان ہو تب بھی جوفا کی وادی میں ہوگا ڈائریکٹ، اور اگر انڈائریکٹ ہی اعلان ولایت کرنا ہو تب بھی جوفا کی وادی ہی کا انتخاب ہوگا. جوفا کی وادی میں ملے، مولا کائنات نے رسول کا پیغام پہنچایا، ان کو واپس کیا، خود آگے بڑھے. 4 اعلان کرنے تھے. مشرکین آج کے بعد حج نہیں کریں گے، مشرکین
برہنہ ہو کر حج نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کی جو مدت ہے اس مدت تک لوگوں کو خانہ کعبہ تک آنے کی اجازت ہوگی، اور جن لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کو صرف 4 مہینے اجازت دی جا رہی ہے۔ ان 4 مہینوں کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہیں آئیں گے۔ اور چوتھی بات کیا تھی؟ چوتھی بات یہ تھی کہ جو معاہدہ ہوا ہے اسے ختم کرنا ہے، اسے ختم کرنا ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ ختم کرنا ہے کہ جو معاہدہ چل رہا ہے اس میں آگے تمدید نہیں ہوگی، جتنی مدت کے لیے معین ہوا ہے معاہدہ اس کے بعد معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور جن گروہوں سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے انہیں 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی۔ اب جب انہیں لوٹایا گیا تو غمگین ہوئے۔ اب بعض مورخین نے لکھا کہ روئے تھی، اللہ کے رسول سے آ کر پوچھا کیا میرے لیے کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں، ہمارے لیے کوئی آیت نازل نہیں۔ پھر مجھے کیوں بلا لیا؟ کہا اعلان خدا بندی یہ ہے کہ یا تو میں جاؤں یا وہ جائے کہ جو مجھ سے ہے۔ مولائے کائنات گئے، چاروں اعلان کر کے چلے آئے۔ اب ذرا دل سنبھال کے سنیے گا، اس لیے کہا میں نے کہ مولائے کائنات کی فضیلت ہے، اور سمندر کو کوزے میں سمایا نہیں جا سکتا، خالی 2-4 قطرے مجھ ایسا طالب علم ہی آپ کے سامنے دکھا سکتا ہے۔ وہ فضیلتوں کا بحر ذخار کہاں ہی چھوٹی سی کوتاہ زبان۔ البتہ علماء نے جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور کل حوالے دے چکا ہوں، بار بار اس کی تکرار نہیں کروں گا، لیکن اتنا یقین جانیے کہ جو کچھ بھی پڑھوں گا وہ سواد اعظم کی کتابوں سے پڑھوں گا، اور پھر اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اتنا ضرور نقل کر دوں گا کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے ان میں سے کتنی باتوں کی تائید اور تصدیق فرمائی۔ حدیث برات لکھنے والے 73، نقل کرنے والے 13، مسلسل۔ اب اتنے لوگ جب نقل کریں تو متواتر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ امام نسائی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو جگہ دی، ترمذی میں بھی لکھا گیا، تقریباً تمام علماء نے لکھا۔ لیکن جب اس حدیث برات سے استدلال کیا گیا حضرت مولا کائنات امیر المومنین کی خلافت پر، کس نے کیا؟ علامہ حلی، کتاب لکھی دین الحق، اس میں دلیل قائم کی مولا کائنات کی خلافت پر۔ جیسے کل عرض کیا تھا کہ جب مولا کی فضیلت بیان ہوئی تو ایک نے بڑھ کر بیان کیا کہ میرے دل میں بغض پیدا ہوا، افکار کی اور نظریات کی جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ جب علی سامنے تھے اور رسول فضیلت بیان کرتے تھے تو لوگوں کو ناگوار گزرتی تھی، جب سلسلہ آگے بڑھا، رسول نے پردہ کیا، علماء نے علی کے فضائل کو نشر کرنے کی بات ڈور سنبھالی، تو پھر ادھر اس افکار کے افراد بھی سامنے آئے۔ علامہ حلی نے کتاب لکھی دین الحق، اس میں دلیل دی سورہ حدیث برات کے ذریعے سے مولائے متقیان کی خلافت۔ ایک شخص اٹھا، نام تھا فضل ابن روزبہان، اس نے کتاب لکھی ابطال الباطل، ابطال الباطل۔ اس نے علامہ حلی کی بات کو کنڈم کرنے کی کوشش کی، نکارنے کی کوشش کی، اور اسی لیکن جنگ قلم کی کہاں سے ہوئی؟ علامہ حلی سے شروع ہوئی، انہوں نے کتاب لکھی، ان کے جواب میں کتاب لکھی گئی، فضل ابن روزمان نے لکھی ابطال الباطل۔ پھر
قاضی نور اللہ شوستری کا زمانہ آیا، انہوں نے فضل ابن روزبہان کو جواب دیا احقاق دین حق لکھ کر، جو مختصر اس کا نام احقاق الحق کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ جب علامہ ہلی کو جواب دینے لگے تو انہوں نے لکھا کہ واقعہ یوں نہیں ہے جیسا انہوں نے لکھا ہے، واقعہ یوں نہیں ہے جیسا انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا، علماء شیعہ کا طرح امتیاز یہ رہا ہے کہ کبھی بھی بات اپنی کتابوں سے نہیں کی، تو یہ ظاہراً تو علامہ ہلی کا انکار کر رہے تھے، ظاہراً یہ علامہ ہلی کو جھوٹا ثابت کر رہے تھے، لیکن حقیقتاً یہ اپنے اکابر علماء کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش ثابت ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ علامہ ہلی نے جو لکھا ہے حقیقت اس کے برعکس ہے، میں بتاتا ہوں کہ واقعہ کیا ہے۔ پھر پورا واقعہ نقل کیا اور کہا کہ ایسا تھوڑی ہے کہ ان کو واپس بلا لیا گیا، یہ واقعہ 8 ہجری کا ہے، 73 لکھنے والے لکھ رہے ہیں 9 ہجری کا ہے، ایک لکھنے والا بتا رہا ہے یہ 8 ہجری کا ہے۔ امیر الحج بنا کر اللہ کے رسول نے بھیجا، جن کا تذکرہ ہے ان کو، اور پیغام دینے تھے کہ آج کے بعد برہنہ ہو کر کوئی حج نہیں کرے گا، مشرکین حج کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، اور ایک عہد کے خاتمے کی بات کی تھی۔ لہذا علی کو پیغمبر نے ان کے پیچھے بھیجا، ایک مقام پر دونوں کی ملاقات ہوئی، علی نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھی بھیجا ہے، تو پوچھا گیا کہ کیا مجھے معزول کر دیا گیا ہے؟ فضل ابن روزبہان کے جملے ہیں آپ کے سامنے جو نقل کر رہا ہوں، 73 کتابیں ایک طرف، 73 علماء کا بیان ایک طرف، جنہوں نے با اتفاق قلم لکھا کہ معزول کیے گئے۔ ابھی میں نے بھی عرض کیا کہ روئے، غمگین ہوئے، تو جب فضل ابن روزبہان سے پوچھنا چاہتا ہوں اب کہ جب معزول نہیں ہوئے تو غمگین کیوں ہوئے، روئے کیوں؟ غمگین کیوں ہوئے، روئے کیوں؟ بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ پوچھا انہوں نے کیا مجھے معزول کر دیا گیا ہے؟ کہا نہیں، آپ کو جو پیغام پہنچانے کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے آپ اس پر بدستور قائم ہیں، ہاں ایک پیغام آپ نہیں پہنچائیں گے، میں پہنچاؤں گا۔ کیا؟ عہد کے ختم کرنے کا پیغام۔ اس کی علت بھی فضل ابن روزبہان نے یہ لکھی کیونکہ عرب کا مزاج یہ تھا کہ عرب جس سے معاہدہ کرتے تھے، عرب جس سے معاہدہ کرتے تھے اسی کے ذریعے سے معاہدہ ختم کرتے تھے، یا پھر اسی کے خاندان کا اسی جیسی اہلیت رکھنے والا کوئی ہو جو اس کی نیابت میں آئے اور معاہدے کو ختم کرے۔ فضل ابن روزبہان نے یہ سارے کے سارے جملے علامہ ہلی کی بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے لکھے، مگر اس کو کیا کہا جائے کہ جب قدرت چاہتی ہو کہ علی کے فضائل آشکار ہوں تو کس قلم میں اتنی جرأت کہ علی کے فضائل کو چھپا لے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ علی کی اس فضیلت پر جو حدیث برات کے ذریعے سے ثابت ہو رہی ہے اس پر پردہ پڑ جائے۔ جملہ لکھا کہ عرب کا مزاج یہ تھا کہ وہ معاہدہ ختم کرتے تھے صرف اس سے جس سے معاہدہ ہو یا اس کی طرف سے کوئی ایسا آئے جو اس کے جیسی اہلیت رکھتا ہو۔ اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ عرب تھے، سارے عرب تو مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، معاہدہ بھی مشرکین سے ہوا تھا، تو یہاں انہوں نے لفظ رکھی عرب کا مزاج یہ تھا، کہ صاف لفظوں میں کہنا یہ چاہیے تھا کہ مشرکین عرب کا مزاج یہ تھا، مشرکین عرب کا مزاج یہ تھا کہ جس سے معاہدہ ہوا ہے وہ خود آئے بنفس نفیس معاہدے کو ختم کرے، یا وہ آئے کہ جس میں اس جیسی صفات ہو۔ تو جو ہے نا ذہن پہنچ چکے ہیں وہاں تک
کہ عرب کا مزاج، ان عرب کا مزاج جو ابھی کلمہ رسالت کو اپنی زبان پر جاری نہیں کیا ہے جنہوں نے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر رسول سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو یا تو رسول ختم کرنے کے لیے آئے یا وہ آئے جو رسول جیسا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے مزاج میں یہ بات رچی بسی تھی کہ ہم اگر کسی کو کسی کی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں صفات کا مشترک ہونا ضروری ہے، صفات کا مشترک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا دونوں گئے اور انہوں نے اپنا کام کیا، علی نے اپنا کام کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں فرض ابن روزبہان سے کہ عرب کے مزاج کو تم نے سمجھ لیا، کیا رسول اسلام عجمی تھے؟ رسول اللہ معاذ اللہ کیا عجمی تھے؟ غیر عرب تھے؟ اس 9 ہجری میں پہنچتے پہنچتے سن مبارک کم از کم 60 سال کا تو ہو چکا ہے۔ 60 سال میں کیا رسول کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ اپنے معاشرے کے مزاج کو سمجھ سکے؟ اور اگر سمجھتے تھے تو جان بوجھ کر ایسی غلطی کیوں کی؟ ایسی غلطی جان بوجھ کر کیوں کی کہ ایسے کو بھیج دیا جن سے لوگ بات کو قبول ہی نہیں کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مل جل کر سوال کرنے میں اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول نے مزاج، اللہ کا رسول عرب کے مزاج کو سمجھتا تھا، تو اس کا لازمہ یہ ہے جان بوجھ کر اللہ کے رسول نے مزاجوں کے خلاف کام کیا اور ایسے کو بھیجا جس سے بات قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر اپنی اصلاح کی، متوجہ ہوئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور ایسے کو بھیجا جو ان کے صفات کا حامل تھا۔ تو عزیزان گرامی، علی کا بغض کہاں لے جاتا ہے؟ علی کا بغض، میں نے بارہا یہ بات مجلسوں میں کہی ہے کہ اگر علی سے بغض رکھا جائے گا تو عقیدہ رسالت مجروح ہوتا رہے گا۔ اگر عقیدہ رسالت کو محفوظ رکھنا ہے تو علی کے بغض کو دل سے نکالنا پڑے گا، علی کے بغض کو دل سے نکالنا پڑے گا۔ حالانکہ اصلی علت کیا تھی وہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کی تھی، اشارتاً دوہرا دوں کہ شوق تھا لوگوں کو اعتراض کرنے کا۔ ذوالعشیرہ سے لے کر اس مرحلے تک بہت سے مقامات ایسے آئے کہ جب بلا فصل علی کو رسول اسلام نے کام کو انجام دینے کی دعوت دی، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا چونکہ بھائی ہیں، داماد ہیں، چچا زاد ہیں، انسیت ہے، بھائی کے رشتے سے منتخب کر لیتے ہیں، لہذا اللہ کے رسول نے موقع دیا کہ ٹھیک ہے اب ہم تمہیں موقع دیں گے۔ علی کو بھیجنے سے پہلے کہیں بھی تمہیں موقع دیں گے، چنانچہ یہاں بھی موقع دیا، اور دوسرے مقامات بھی ہیں۔ خیبر کی جنگ آپ کو معلوم ہے، موقع دیا، مقابلے پر عمرو بن عبد الود کے کون جائے گا؟ جب رسول نے اعلان کیا، حدیث کی لفظیں یہ ہیں، مورخین نے لکھا کہ ایسا سناٹا چھایا جیسے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں، اور قرآن نے اس منظر کو یوں نقل کیا ہے کہ گویا دل حلق میں آ کر پھنس گئے ہوں۔ حدیث اور قرآن دونوں نے
ایسی الفاظ استعمال کی کہ جس سے عمرو ابن عبد ود کی ہیبت کا اندازہ ہو سکے. جب کہا گیا کہ کون جائے گا اس کے مقابلے پر تو کوئی نہ اٹھا، کوئی نہ اٹھا خندق کے میدان میں. پھر بڑی کسمساہٹ کے ساتھ ہمت کی گئی، اٹھے، بھیجا گیا، لوٹ آئے، دوسرے کو بھیجا گیا، لوٹ آئے، تیسرے کو بھیجا گیا، لوٹ آئے. سلسلہ کافی دن تک چلتا رہا. پھر کیا ہوا؟ ایک ایسے کا انتخاب کیا گیا جس پر عمرو ابن عبد ود کی ہیبت کا کوئی اثر نہیں تھا، لیکن اتنے دن روک کے رکھا گیا اس لیے کہ لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ ہمیں موقع نہیں ملا. موقع دیا، نتیجے سامنے آئے. پھر علی کا انتخاب ہوا، کرار غیر فرار، اللہ اور رسول کا محب، اللہ اور رسول اس کا محب، یہ سب سندیں ملی. جب جانے لگے تو برز الایمان کلہ علی کفر کلہ کی سند ملی. جب واپس لوٹ کے آئے تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کی سند ملی. یہ خندق کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. آج میں ایک اور جنگ اپنے بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں، غزوہ ذات السلاسل. اب غزوہ کیا ہوتا ہے، سریہ کیا ہوتا ہے، یہ بزرگوں سے التماس ہے کہ اپنے بچوں کو جا کر بتائیں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریہ کیا ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے امیر حاج بنا کر بھیجا گیا تھا، یہ یاد رہے. 70 افراد کا انتخاب کیا اصحاب صفہ میں سے. اصحاب صفہ سے 70 افراد کا انتخاب ہوا اور جن کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا انہی کو امیر بنایا اور بنی سلیم سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا. گئے، ہار کے واپس آ گئے. پھر دوسرے سال کا انتخاب ہوا، ان کو بھیجا گیا، وہ بھی گئے، ہار کے واپس آ گئے. یعنی صرف خیبر وہ جنگ نہیں ہے، صرف خیبر وہ جنگ نہیں ہے جہاں دوسروں کو موقع ملا یا عمرو ابن عبد ود کی ہیبت کی وجہ سے ہار کے چلے آئے. خیبر کے علاوہ غزوہ ذات السلاسل بھی تاریخ میں درج ہے کہ جس میں لوگ جاتے رہے، ہار کر واپس آتے رہے. اس کے بعد عمرو ابن عاص آگے بڑھا، اس نے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے موقع دیجیے، میں اس علاقے سے بخوبی واقف ہوں، انشاءاللہ میں جیت کر آؤں گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ بسم اللہ، آپ بھی موقع لے لیجیے. یہ بھی گئے. نتیجہ وہی ہوا جو پہلے والے لشکروں کا ہوا، بہت سے مسلمانوں کو کٹوا کے بھاگ کر واپس چلے آئے. اب پروردگار کی بارگاہ میں رسول اسلام نے دعا کی، پالنے والے اب تو بتا کہ کسے بھیجیں. وحی نازل ہوئی، علی کا انتخاب ہوا، مولائے متقیان پہنچے. دن کو آرام کرتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے. جگہ ایسی تھی جہاں دشمنوں کو چھپنے کے بہت موقع تھے. مولائے کائنات نے جب مولائے کائنات پہلے جتنے لشکر گئے اس میں مولائے کائنات کو نہیں، لیکن پہلے جتنے بھی لشکر گئے اس میں جتنے لوگ گئے اور جتنوں کو امیر بنا کر بھیجا تھا مولائے کائنات کی عمارت والے لشکر میں، ان سب کو علی کا ماتحت بنا کر بھیجا. یعنی اللہ کے رسول کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہتا تاکہ مسلمانوں کو عادی بنا دے کہ امیر مان لو علی ابن ابی طالب کو، علی ابن ابی طالب کو امیر مان لو. پہنچے، مولا نے ایک وادی میں رکوا دی، جنگل صحرا. عمرو بن عاص بڑے بڑے لوگوں کے پاس آیا. آنے کے بعد کہتا ہے کہ جلدی علی سے کہیے کہ میں اس علاقے کو سے بخوبی واقف ہوں، بہت سے درندے اس میں ہیں، رات کو ہمیں یہاں روک دیا ہے، اگر کوئی درندہ ہم پر حملہ کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ علی سے کہیے کہ اس علاقے سے باہر چلیں. پہلے صاحب گئے، دوسرے صاحب گئے، تیسرے صاحب گئے، سب کسی کی بات کا کوئی جواب علی نے نہیں. صبح لیے سحر نمودار ہوئی، مولائے کائنات نے اشارہ دیا کہ اب حملہ کرو.
حملہ کیا گیا، علی رسول اللہ کا نمائندہ بن کے اس جنگ میں پہنچے، شیر خدا نے بڑھ بڑھ کے حملہ کیا، جنگ جیتی، 120 کو واصل جہنم کیا، 620 کو قیدی بنا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں لائے۔ لیکن جب علی حملہ کرنے کا حکم دے رہے تھے، ادھر رحمت الہی جوش میں آئی، جبرائیل کو ڈیوٹی پر لگایا گیا، اللہ کے رسول کے پاس بھیجا گیا، مجدہ سنایا گیا، والعادیات ضبحا والموریات فوسطن به جمعا، قسم ہے ان سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی کہ جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور وہ دشمنوں کے گروہ میں در آتے ہیں اور صبح دم حملہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ مجدہ جبرائیل نے رسول کو سنایا، رسول کے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی، اپنے ارد گرد اصحاب جو موجود تھے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ علی نے حملہ کر دیا، علی نے حملہ کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ اور رسول کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، اے اللہ اے رسول تم دور ہو، تم دور ہو۔ علی کی شجاعت کے جوہر دور ہونے کی وجہ سے خود دیکھ نہیں سکتے، تو گھبراؤ نہیں، ہم جبرائیل کو نازل کر کے علی کی شجاعت کے جوہر تمہارے سامنے ایسے بیان کروائیں گے گویا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس گھوڑے میں خصوصیت کیا تھا کہ وہ نگاہ قدرت میں اس قابل ہو گیا کہ اس کی قسم وہ کھائے کہ جس کی قسم زمانہ کھاتا ہو۔ سوائے اس کے کوئی اور جواب نہیں ہے کہ اس گھوڑے پر وہ بیٹھا تھا، اس گھوڑے پر وہ بیٹھا تھا جو مظہر صفات الہ، یعنی اگر کوئی گھوڑا علی سے منسوب ہو جائے تو نگاہ قدرت میں وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ قدرت اس کی قسم کھانے لگے۔ کیا کیا تھا اس گھوڑے نے؟ اپنی پشت پر سوار کر کے اس جنگ میں لے گیا تھا اور فتح دلا دی تھی، فتح ہو گئی۔ تو کیا اس فتح کے ذریعے سے اسلام کا مقدر فیصل ہوا تھا؟ جواب ملے گا نہیں۔ ہاں، اسلام کی قسمت میں ایک فتح ضرور لکھی گئی، اسلام کا پرچار ایک ایسے علاقے تک ضرور ہو گیا کہ جہاں تک ابھی اسلام کا پرچار نہیں ہوا تھا۔ تو جنگ سلاسل میں، ذات السلاسل میں جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے حلقے میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر اس جنگ میں کوئی گھوڑا استعمال کر لیا جائے تو نگاہ قدرت میں قسم کھانے کے لائق ہے۔ تو مجھے بتائے عالم اسلام کہ اگر کوئی ایسا گھوڑا ہو جو ایسی جنگ میں استعمال کیا جائے کہ جس جنگ کے بعد اسلام کا مقدر بدل جائے، اسلام کی حقانیت عالم پر ثابت ہو جائے، اور ایسی جنگ ہو کہ اس کے بعد پھر اسلام میں باطل کی آمیزش کا امکان نہ رہ جائے، تو کیا وہ گھوڑا احترام کے قابل نہیں ہے؟ احترام کے قابل۔ اب ہم پر اعتراض نہ کرنا کہ ہم سوچنا کا احترام کیوں کریں۔
ذوالجلال نے اپنی پشت پر اس کو سوار کیا ہے جس نے اپنی جنگ کے ذریعے سے اسلام کے مقدر کو قیامت تک کے لیے سنوارا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کو توجہ ہو گئے؟ آج دوسری مجلس محرم کا دن گزر گیا، مدینے سے چلے، تیسری شعبان کو مکے پہنچے، کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ 8ویں ذی الحجہ کو جب عالم کے تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف حج کرنے کے لیے آ رہے ہوں، اللہ کا رسول امن و امان کی خاطر خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں، جس نے 25 سے زیادہ حج پا پیادہ کیے ہوں پیدل، کیا اس سے زیادہ کسی کو اشتیاق ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا؟ لیکن خبر مل چکی ہے کہ حاجیوں کے بھیس میں، احرام میں تلواریں چھپا کر باطل حکومت کے نمائندے خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ نواسہ رسول شریعت کا محافظ ہے، لہذا نہیں چاہتا کہ حج جیسے فریضے میں کسی طرح کا کوئی خلل واقع ہو۔ 8 ذی الحجہ کو چلتے ہیں، بیویاں ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، اور ایک مقام پر وہ آتا ہے جہاں اصحاب امام میں سے کوئی بڑھ کر کہتا ہے کہ مولا دور ایک نخلستان نظر آ رہا ہے۔ امام کہتے ہیں سب کچھ عرصے کے بعد جو ابھی تک نخلستان نظر آ رہا تھا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نیزے کی امیاں ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ ہر ہے، اس کا لشکر ہے جو ہمیں یہاں گھیر کر کربلا کے بیابان کی طرف لے جانا چاہتا۔ توقف کیا امام نے، وہ موقع بھی آیا کہ جب ہر کا لشکر امام کے لشکر کے بالکل سامنے آیا، رحمت للعالمین کا نمائندہ، اس سے پہلے کہ کوئی بات ہو لشکر کی کیفیت کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ جاں بلب ہے، فوراً اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے جو پانی ذخیرہ کیا حسین جیسا دل کہاں سے لائے گا؟ جانتے ہیں کہ ابھی آنے والی تاریخوں میں فرات پر پہرا لگا دیا جائے گا، بچے التش کی صدائیں بلند کریں گے، اس کے بعد بھی جانتے ہیں کہ یہ ہر ابھی دشمن بن کے آیا ہے، لیکن حکم دیتے ہیں کہ مشقوں کے دہانے لشکریوں پر کھول دیے جائیں۔ لشکریوں نے بھی پانی پیا، سواریوں نے بھی پانی پیا۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ ایک پر پیاس کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنی پیاس خود نہیں بجھا سکتا تھا، تو امام خود بے نفس نفیس اس کے قریب گئے، مشق کا دہانہ کھولا، چلو بنایا اور اپنے چلو سے اسے پانی پلایا۔ جب اسے کچھ افاقہ ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ شریف النفس انسان کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہی تو حسین ابن علی۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا سے پہلے امام حسین اپنے اس عمل سے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو میں کربلا جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر قافلہ آگے بڑھا، دوسری محرم کو والد کربلا، میں نے ابھی امام کی سواری کا ذکر کیا کہ وہ قابل احترام کیوں نہ ہو، خصوصیات ہیں۔ سواری ایسی ہے جو اپنی منزل کو پہچانتی ہے۔ زمین کربلا میں وارد ہوئی امام کی سواری، گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ روایت کہتی ہے کہ 7 گھوڑے بدلے گئے لیکن کوئی بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ امام نے آس پاس رہنے والوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا شط الفرات کہا جاتا ہے، کسی نے کہا نینوا کہا جاتا ہے، کسی نے بڑھ کر کہا کہ مولا اسے کر وہ بلا کہا جاتا ہے۔
جیسے ہی یہ نام سنا سواری سے اترے، حکم دیا کہ یہیں خیمے لگا دیے جائیں۔ خیمے لگنا شروع ہوئے، تبھی کسی نے آ کر امام سے کہا کہ مولا آپ کو آپ کی بہن شہزادی زینب یاد فرما رہی ہے۔ امام زینب کے قریب آئے، ایک مرتبہ زینب نے گھبرائے ہوئے انداز میں امام کو دیکھا اور کہا کہ بھیا کیا ضروری ہے کہ ہم اس زمین پر رکیں؟ جب سے اس زمین پر رکی ہوں میرے دل میں جنون بد آتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق زینب نے آواز دی کہ بھیا جب سے اس زمین پر آ کر رکی ہوں تب سے میرے کانوں میں کسی خاتون کی آواز آتی ہے تو یہ کہہ کر گریہ کر رہی ہے، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ آنکھوں سے امام کی آنسو جاری ہوئے، اپنی بہن سے خطاب کیا، اے بہن ہم اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ یہ زمین ہمارے لیے خلق ہوئی ہے، ہم اس زمین کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ اے بہن یہی وہ زمین ہے جس کا وعدہ ہم سے عالم طفلی میں لیا گیا تھا، اسی زمین کا نام کربلا ہے۔ ہاں آزاداروں، زینب نے جیسے ہی سنا کہ یہ زمین ہی کربلا ہے اس کے بعد کوئی تمنا ظاہر نہیں کی، سمجھ گئی یہ وہی زمین ہے جہاں میرا بھائی 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں ذبح کیا جائے گا۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں زینب کے سر سے چادر چھینی جائے گی، خیام میں آگ لگائی جائے گی، بچوں کو تماچے لگائے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ولا لعنة الله على القوم الظالمين إلهي بحمد زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام آمین رب العالمین۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین، 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 یا حسین۔